یہ کہانی ایک نیت کی طاقت اور اللہ کی طرف سے ملنے والے ان غیبی انعامات کے بارے میں ہے جو صرف ثابت قدم رہنے والے دلوں کو ملتے ہیں۔ اس کا پس منظر ایک فرضی شہر قلب نور ہے، جہاں فیروزی رنگ کی پیچدار گلیاں اور بازار کی رونق ہر دم قائم رہتی ہے۔ کمہار اور تاجر کا سایہ۔ قلب نور کے مضافات میں الیاس نامی ایک شخص رہتا تھا۔ الیاس پیشے سے ایک کمہار تھا، لیکن وہ کوئی ایسا کمہار نہیں تھا جو دولت مند بن پاتا۔ اس کے ہاتھ ہمیشہ مٹی کی سرخی مائل رنگت میں رنگے رہتے تھے، اور اس کی ورکشاپ گھاس پھوس سے بنی ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جس میں مٹی کا چاک گھومتا رہتا تھا۔ الیاس دو باتوں کی وجہ سے مشہور تھا، ایک یہ کہ اس کے بنائے ہوئے گھڑے سے پانی کی ایک بوند بھی نہیں رستی تھی، اور دوسرا یہ کہ وہ کبھی جامع مسجد کی نماز فجر قضا نہیں کرتا تھا۔ اس کا ایک سادہ سا فلسفہ تھا جو وہ اکثر مٹی گوندتے ہوئے گنگناتا تھا، شکل میری ہے لیکن مضبوطی اسی اللہ کی طرف سے ہے۔ دھول کا زمانہ، قحط۔ ایک سال زمین پر شدید قحط نازل ہوا۔ وہ دریا جو شہر کو سیراب کرتا تھا، سوکھ کر مٹی کی ایک لکیر بن گیا۔ کنویں خشک ہو گئے اور اناج کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ جہاں غریب تڑپ رہے تھے، وہیں شہر کے امیر تاجروں نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی۔ ان تاجروں میں ملک نامی ایک شخص تھا، جس کے لباس تو ریشمی تھے لیکن دل پکی ہوئی اینٹ کی طرح سخت تھا۔ ملک کا ایک گہرا کنواں تھا جو ابھی تک نہیں سوکھا تھا۔ اس نے پانی اتنی مہنگی قیمت پر بیچنا شروع کیا کہ لوگوں کو اپنے گھر کا فرنیچر، زیورات اور یہاں تک کہ اپنی عزت نفس تک بیچنی پڑی۔ ایک شام، ملک الیاس کی جھونپڑی میں آیا۔ وہ برتن خریدنے نہیں بلکہ ایک کام کروانے آیا تھا۔ الیاس، ملک نے برتنوں کے ڈھیر سے گزرتے ہوئے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک پیشکش ہے۔ مجھے 100 بڑے گھڑے چاہیے، لیکن وہ عام نہیں ہونے چاہئیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان میں ایک خفیہ تہ ہو، اندرونی اور بیرونی دیوار کے درمیان ایک خالی جگہ، جہاں میں سونے کے سکے اور قیمتی مسالے چھپا سکوں۔ الیاس نے اپنی پیشانی کا پسینہ پونچھا۔ ملک، ایسا ڈیزائن کیوں؟ اگر سونا لے جانا ہے تو صندوق بہتر نہیں۔ ملک مسکرایا۔ بادشاہ کے ٹیکس وصول کرنے والے ہر اس چھکڑے کی تلاشی لے رہے ہیں جو شہر سے باہر جا رہا ہے تاکہ قحط کے ریلیف کے لیے رقم جمع کر سکیں۔ اگر میں تمہارے ان عام گھڑوں میں اپنی دولت چھپا لوں تو میں ٹیکس دیے بغیر اپنی دولت دوسرے ملک منتقل کر سکوں گا۔ بدلے میں تمہاری پانی کی ٹینکیاں 1 سال کے لیے بھر دوں گا۔ ایمانداری کی آزمائش۔ الیاس نے کونے میں بیٹھی اپنی چھوٹی بیٹی سارا کی طرف دیکھا، جس کے ہونٹ پیاس سے خشک تھے اور آنکھیں تھکی ہوئی تھیں۔ وہ پیشکش ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ 1 سال کا پانی زندگی کی ضمانت تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ سارا کو پانی کی تلاش میں میلوں پیدل نہیں چلنا پڑے گا۔ لیکن الیاس کو اللہ کے رسول کا فرمان یاد آ گیا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کر سکتا، ملک، الیاس نے دھیمی آواز میں کہا۔ دھوکے کی نیت سے برتن بنانا اس ہنر پر لعنت بھیجنے کے مترادف ہے۔ میرا چاک سچائی کے لیے گھومتا ہے، اندھیروں کے لیے نہیں۔ ملک کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ تو پھر اپنی سچائی ہی پی لینا جب کنویں بالکل خالی ہو جائیں گے۔ میرے دروازے پر بھیک مانگنے مت آنا۔ سرگوشیوں کی رات۔ ہفتے گزرتے گئے اور قحط شدید تر ہوتا گیا۔ الیاس کا کام ٹھپ ہو گیا کیونکہ لوگوں کے پاس برتن خریدنے کے پیسے نہیں تھے، وہ صرف روٹی خرید سکتے تھے۔ ایک رات سارا نے پوچھا، بابا، اپنے تاجر کی بات کیوں نہیں مانی؟ دوسرے کمہار تو اس کے لیے گھڑے بنا رہے ہیں۔ ان کے پاس پانی ہے اور ہمارے پاس صرف دھول۔ الیاس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ بیٹی، وہ دولت جو پچھلے دروازے سے آتی ہے، وہ ایک دن اگلے دروازے سے نکل جاتی ہے اور گھر کی چھت بھی ساتھ لے جاتی ہے۔ اگر پانی ختم ہو جائے تو ہم صرف پیاسے ہیں، لیکن اگر روح مر جائے تو ہم کھو جائیں گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بہترین رزق دینے والا الرزاق ہے۔ اس رات الیاس تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہوا۔ اس نے سونے یا بارش کی دعا نہیں کی، بلکہ گڑ گڑا کر کہا، اے دلوں کو پھیرنے والے،
मेरे दिल को अपने रास्ते पर साबित कदम रख और जो तूने मेरे नसीब में लिखा इस पर मुझे राजी कर दे। एक अनजान मुसाफिर। अगली सुबह एक बूढ़ा मुसाफिर इलियास की झोंपड़ी पर आया। वो थका हारा था, इसका ऊँट कमजोर और लंगड़ा रहा था। मुसाफिर ने एक प्याला पानी मांगा। इलियास ने अपने आखिरी घड़े की तरफ देखा। वो सिर्फ एक चौथाई भरा था। उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के वो पानी मुसाफिर के प्याले में डाल दिया और इसे जो की सूखी रोटी पेश की। मेरे पास तुम्हें देने के लिए सके नहीं हैं, मुसाफिर ने खरखरी आवाज में कहा। मैं अपनी मेहमान नवाजी नहीं बेचता, इलियास ने मुस्करा कर जवाब दिया। मुसाफिर ने वर्कशॉप में इधर उधर देखा। उसने कोने में पड़े एक टूटे फूटे और अजीब शक्ल के घड़े की तरफ इशारा किया जिसे इलियास ने नाकिस समझकर फेंक दिया था क्योंकि वो बहुत भारी था और उसकी मिट्टी में गहरी जमीन से निकला हुआ कोई अजीब सिया मादा शामिल था। क्या मैं ये घड़ा ले सकता हूँ? मुसाफिर ने पूछा। मुझे वो पत्थर रखने के लिए कुछ चाहिए जो मैं जमा करता हूँ। इलियास ने सर हिलाया। ले जाइए, ये मेरे किसी काम का नहीं। बादलों का बरसना। 2 दिन बाद आसमान गहरे अर्गवानी रंग का हो गया। बादल गिरजे और कल्म नूर के मीनार लरज उठे। फिर बारिश हुई, धीरे धीरे नहीं बल्कि एक जिंदगी बख्श तूफान की तरह। पूरा शहर खुशी से झूम उठा। लेकिन ताजिर मुल्क के लिए ये बारिश तबाही लेकर आई। बादशाह के सिपाहियों ने सरहद पर उसका काफिला पकड़ लिया था। शदीद बारिश की वजह से दूसरे कम्हारों के बनाए हुए खुफिया घड़े सोने के वजन से टूट गए थे। धोखा फाश हो गया, इसकी तमाम दौलत जब्त कर ली गई और इसे जंजीरों में जकड़कर शहर वापस लाया गया। 1 हफ्ते बाद वो बूढ़ा मुसाफिर इलियास की झोंपड़ी में वापस आया। अब वो फटे पुराने कपड़ों में नहीं बल्कि एक आलम के शाहाना लिबास में था। इलियास, इसने कहा, तुम्हें वो नाकारा घड़ा याद है जो मैं ले गया था? जी हाँ, इलियास ने हैरत से कहा। मैं दारुल हुकूमत से आया हुआ एक माहिन मदनियात हूँ, इस शख्स ने वजाहत की। इस मिट्टी में वो सिया मादा महज मिट्टी नहीं थी। वो चांदी और कोबाल्ट की एक नायाब किस्म थी जो कहत के इब्तिदाई दिनों में पहाड़ों से बहकर आई थी। चूंकि तुम ईमानदार रहे और तुमने मुल्क के सोने का पीछा नहीं किया, इसलिए तुम्हें वो मिट्टी मिली जिसकी असल कीमत तुम सोच भी नहीं सकते। आलम ने इलियास को एक सरकारी फरमान दिया। वो बादशाह की तरफ से एक मुआहिदा था। बादशाह चाहता था कि इलियास शाही बर्तन साजी के कारखाने की निगरानी करे और इस खास मिट्टी से महल के लिए बर्तन तैयार करे। कहानी का सबक। इलियास बादशाह तो ना बना, लेकिन उसके बाद उसे कभी पानी या रोटी की कमी नहीं हुई। उसने अपनी बेटी को सिखाया कि इखलास इस बीज की तरह है जो अंधेरे में बोया जाता है। अब उसे बढ़ते हुए नहीं देख सकते और कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, जबकि दूसरे अपनी फसलें लहरा रहे होते हैं। लेकिन जब अल्लाह की रहमत की बारिश होती है तो मुखलिस दिल वो फल देता है जो कभी नहीं मुरझाता। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, और जो कोई अल्लाह से डरेगा, अल्लाह इसके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता बना देगा और इसे ऐसी जगह से रिस्क देगा जहां से इसे गुमान भी ना होगा। सूरा अल तलाक 2:3।